ویلکم بیک. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ شوکت بشرا صاحب اور عبداللہ حمید گل صاحب موجود ہیں. شوکت بشرا صاحب، آپ ہی وہ تھے نا کہ اسلام آباد جا کے آپ کہتے تھے پتہ نہیں کیا ہو گیا خان صاحب کو؟ آپ ہی تھے نا جو پشاور میں جا کے کہتے تھے کہ پتہ نہیں وہ بیمار ہیں یا ان کی جان کو خطرہ ہے؟ سر، کل ان کی بہن نے ملاقات کر لی ہے. ایک تو وہ صحت مند ہے، دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب بہت غصے میں ہیں، تیسری بات یہ ہے انہوں نے سیاسی کمیٹی ختم کر دی ہے، چوتھی بات یہ ہے کہ وہ سی ایم کے پی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ نے فرنٹ فٹ پر کھیلنا ہے. تو اب تو آپ کو تسلی ہو گئی جناب. آپ اس ملاقات کے لیے آپ حکومت کے شکر گزار ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے آپ؟ عمران ثناء اللہ، جب ہمارے پاس ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے آرڈرز موجود تھے اور ایک مہینہ مسلسل منگل کو اور جمعرات کو ہم لوگ جاتے رہے، لیکن وہاں کا سپرنٹ جیل، وہاں کا ایس ایچ او، وہاں کا دربان، وہاں کا سپاہی کہہ رہا تھا ان آرڈرز کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے، میں ان آرڈرز کو بالکل تسلیم نہیں کرتا. تو مجھے بتائیے کہ جب بار بار ہمارے جانے کے بعد نہیں ملایا جا رہا تھا، ہم نے وہاں پر آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ وہاں جا کے پرامن بیٹھتے تھے. خان صاحب کی بہنوں کو جب وہاں بیٹھیں ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، گھسیٹا گیا. اسی طرح اب ہمارے لوگوں کو وہاں سے اٹھا کر جیل میں بھی ڈالا گیا. حد تو یہ ہے کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ جو 5 کروڑ کے نمائندے ہیں، الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہیں، فارم 45 کے، فارم 47 والے نہیں ہیں، وہ پوری رات کھلے آسمان تلے زمین پر بیٹھے رہے. 6-7 ٹیمپریچر تھا، شدید سردی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کو ملوایا نہیں گیا. اور وہ صبح اٹھ کے اسی طرح عدالت گئے اور جج صاحب کو کہا کہ چیف جسٹس صاحب آپ کے آرڈرز کو تسلیم نہیں کرتے، تو چیف جسٹس صاحب نے ملنے سے انکار کر دیا. مجھے بتائیے یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے جو شکوک و شبہات تھے ان کو مزید تقویت ملی، چونکہ بہت ساری ریومرز تھیں کہ خان صاحب کو کوئی نئی جیل بنائی گئی ہے، وہاں پہ شفٹ کیا جائے گا. پھر آپ نے سنا بہت ساری ریومرز یہ تھیں کہ شاید ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے. تو جب ہمیں بار بار نہیں ملا رہے تھے تو ہمارا شک یقین میں بدل گیا. میں خود بھی آپ کے چینلز پہ کہا تھا. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کل ہم نے بشرا صاحب اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ سیاسی ملاقاتوں کی اجازت نہیں ہے. فیملی کے لوگ جو ہے وہ مل سکتے ہیں لیکن سیاسی ملاقاتوں کی اجازت نہیں ہے. عمران ثناء اللہ، ہم نے لوگوں کو اکٹھا کیا. پاکستان کے صرف ابھی سینیٹرز، ایم این ایز، ایم پی ایز، سٹیک ہولڈرز، ٹکٹ ہولڈرز آئے تھے. تو ساتھ ہی وہ جو چیف جسٹس صاحب اپنے آرڈر پر عمل نہیں کروا پا رہے تھے، وہ ہمارے ان عوام کے پریشر پہ ان کو ملاقات کروانی پڑی. جہاں تک آپ نے کہا سیاسی معاملات پر بات نہیں ہوگی، کیوں نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ عمران خان 90% پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. وہ کنوکٹڈ ہے اس لیے نہیں ہوگی. سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر. کیا وہ کنوکٹڈ ہے اس لیے نہیں ہوگی؟ ابھی راجہ کریم اسلام صاحب نے خود کہا ہے کہ جی جو سزا یافتہ ہے اس سے جیل میں ملاقات نہیں ہو سکتی سیاسی مقاصد کے لیے. عمران ثناء اللہ، یہ اسی اڈیالہ جیل کے اندر نواز شریف، جس کو لندن پلان کے تابع واپس لایا گیا تھا، جو فارم 47 کا جو ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہارا ہوا ہے، اسی جیل میں بند تھا، سزا یافتہ تھا. آپ لوگ ہی رپورٹ کرتے تھے 100 آدمی ان کو آگے جیل میں ملتے تھے. وہاں کھانے چل رہے تھے، سری پائے چل رہے تھے، وہاں شیف دیا گیا تھا. مریم بی بی جو آپ کو پتہ ہے کہ ریسٹ ہاؤس میں قید تھی، ان سے موبائل ٹیلی فون جب ریڈ ہوا تو انہوں نے موبائل ٹیلی فون تکیے کے نیچے چھپا دیا، وہ بھی جیلیں تھیں. اور پھر میاں نواز شریف مجرم تھے، ان کو یہاں سے ایک 50 روپے کے سٹامپ پیپر پہ جب کہا گیا کہ میاں نواز شریف کو ڈیلی ان کی مریم بیٹی کہہ رہی تھی 5 ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، پتہ نہیں ان کی دوسرا سانس ہے بھی کہ نہیں ہے، اور ان کو ڈیل کے تابع لندن بھیج دیا گیا. آپ ہی کی حکومت نے بھیجا تھا، آپ ہی کی حکومت نے بھیجا تھا. ہاں بھیجا گیا. ہمیں یہ بتایا گیا. آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ڈیل کے تحت آپ نے بھیجا. عمران ثناء اللہ، میں بتاتا ہوں، ہمیں تو خیر پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کو کس چیز کا خون لگایا گیا ہے. وہ تو بعد میں پتہ چلا کسی جانور کا خون لگا کے. ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ نہ کرے ان کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ. سر اب تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ شوکت خانم کے جو ہیڈ ہیں فیصل سلطان صاحب، انہوں نے تو رپورٹیں کروائی تھیں، انہوں نے تو بتایا تھا واقعی مسئلہ ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہوئی ہے، اس کا مطلب سب لوگ ملے ہوئے تھے. انہوں نے نہیں کروائی تھیں. یہ اپنے آپ کو کریکٹ کر لیں اور مجھے بات کرنے نے درمیان میں ٹوکے مت، تاکہ میں بات مکمل کر لوں. عمران ثناء اللہ، اس وقت پنجاب کے جو ڈاکٹرز تھے، سروس ہاسپٹل کے ڈاکٹرز، ان کا ایک بورڈ بنایا گیا تھا. اس بورڈ نے رپورٹ تیار کی تھی. وہ فیصل سلطان صاحب نے رپورٹ تیار نہیں کی تھی، پہلے کریکٹ کر لیں. لیکن میں آپ کو جو بات کہنا چاہتا ہوں، وہ بورڈ چلے میری بات سنیں، ٹوکتا نہیں میں آپ کو. سر ٹوکتا نہیں، آپ چونکہ بات کر رہے ہیں نا تصحیح کی ضرورت ہے. آپ کہہ رہے ہیں وہ بورڈ بنایا گیا،
کیا وہ بورڈ پنجاب گورنمنٹ کے انڈر بنا اور آپ کی پنجاب گورنمنٹ یہی کی؟ بات تو میں آپ کو بتانے لگا ہوں جب اس بورڈ کی رپورٹ پیش کی گئی ہائی کورٹ اسلام آباد کے اندر جہاں کیس چل رہا تھا کہ ہمیں نواز شریف کو علاج کے لیے لندن بھیجا جائے، تو وہاں پہ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر میاں نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو اس کا مقدمہ ہماری حکومت پر درج کیا جائے گا، مینز عمران خان صاحب پر درج کیا جائے گا۔ اور پھر یہ نیریٹو بیان کیا گیا، سنیں ڈیلی 6 ہارٹ اٹیکس ہو رہے تھے، یہ مریم بی بی رپورٹ کر رہی تھی، اور پھر وہ چلے گئے۔ وہی مجرم جب چلا جاتا ہے تو یہاں کا پرائم منسٹر جو کہ شہباز شریف ان کا چھوٹا بھائی تھا، پی ڈی ایم جب لائی گئی، عدم اعتماد لایا گیا، پوری کیبنٹ اس مجرم کو ملنے کے لیے، بسرا صاحب یہ بھی دیکھیں تاریخ کا قسمت کا کھیل ہے، پہلے وہ جیلوں میں تھے، اب خان صاحب اتنے مہینوں سے جیلوں میں ہیں، یہ تو چلتا ہی رہے گا۔ اچھا عبداللہ حمید گل صاحب، عمران ثناءاللہ ایک فکرہ وہ جیلوں چ جڑی لوٹ مار تے کرپشن کیتی تھی، جڑا پیسہ لندن لے گئے سن، ہمیں تو یہاں وکٹمائز کیا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو بھی کرتی ہے تو ایک بیانیہ سا بن جاتا ہے کہ جناب آپ لوگ ریاست مخالف ہیں، 9 مئی کا الزام آپ پہ لگتا ہے، 26 نومبر کا الزام آپ پہ لگتا ہے، آپ پہ الزام لگتا ہے کہ آپ وفاق پر چڑھائی کرنے کے لیے آتے ہیں، آپ پہ یہ الزام لگتا ہے آپ IMF کو خط لکھتے ہیں، تو یہ جو بیانیہ بنا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو پولیٹیکل سپیس نہیں مل پا رہی، تو پاکستان تحریک انصاف کے جو ذہن ہے کیا وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں پولیٹیکل سپیس حاصل کرنے کے لیے اب کیا کرنا ہوگا؟ عمران ثناءاللہ، آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی تو ہمارا مقدمہ ہے کہ 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن کیا گیا اور عمران خان نے خط لکھا چیف جسٹس کو، اور ہم بھی مطالبہ کر رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں کہ اس کا جوڈیشل کمیشن بنائیں اور اس کی لائیو پروسیڈنگ دکھائیں پوری قوم کو کہ وہ کس نے کیا تھا۔ اگر جو ملزم ہوتا ہے وہ کبھی ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے، ثبوت ہے، تو دنیا کو دکھائے جائیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں 9 مئی کو آپ کے لوگ نہیں تھے، کہ وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ آپ پھر انٹرپٹ کر رہے ہیں، میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، آپ ہی کی بات کر رہا ہوں سر، آپ ہی کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں ایسے نہ کریں، جب میں یہ لفظ بول رہا ہوں کہ آپ اس کا جوڈیشل کمیشن بنائیں، لائیو پروسیڈنگ دکھائیں، اگر ہم ہوئے تو ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک، اگر ہم ذمہ دار ہوئے ہم اس کو، یہ بات میں نے نہیں کہی، یہ وزیر اعظم عمران خان نے باقاعدہ چیف جسٹس صاحب کو خط لکھ کے کہی تھی۔ دوسری بات، 26 نومبر کو میرے بھائی ہم پرامن طور پر آئے تھے، ہمارے سیاسی کارکنوں کو گولیاں ماری گئیں، 14 لاشیں ہم نے اٹھائیں، ہم نے یہاں پہ 100 سے زیادہ زخمی لے کر گئے، ہم نے تو پتہ تک نہیں توڑا۔ کیا پاکستان میں جلسہ جلوس، لانگ مارچ، شارٹ مارچ نہیں ہوتے رہے؟ آج بھی بہت ساری جماعتیں لانگ مارچ بھی کر رہی ہیں، جلسے بھی کر رہی ہیں، جلوس بھی نکال رہی ہیں، ان کو اجازت ہے۔ تحریک انصاف جو 90% پاکستان کو ریپریزنٹ کرتی ہے، اس کا لیڈر 8 فروری کے مطابق آج جیل میں پڑا ہوا ہے۔ عمران خان جس کو وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا اور جو جیلوں میں ہونے چاہیے تھے، بدقسمتی سے کوئی صدارت کی کرسی پہ بیٹھا ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی وزیر ہے،